بلکہ آج لوگ محرم میں ڈھول اور تاشے بجایا کرتے ہیں اور یہ پیغام دیا کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے شیدائی ہیں، ہم حسین بن علی کی محبت میں دم بھرنے والے ہیں۔ اے لوگوں آؤ دیکھو، تم حسین بن علی کی ذات محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم محرم کے ایام میں ڈھول اور تاشوں کو بجایا کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تمہارا بیٹا مر جائے، اور کیا تم ڈھول اور تاشے اپنے گھر پر بجانا پسند کرو گے؟ تمہاری عزتوں کو پامال کر دیا جائے تو کیا تم ڈھول اور تاشوں کو بجانا پسند کرو گے؟ تمہارے خطبے اور قبیلے کو لوٹ لیا جائے تو ڈھول اور تاشوں کو بجانا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے۔ تو ذرا سوچو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے لال کو شہید کر دیا گیا ہو اور ان کے سر پاک کو لے کر یہ یزیدی بدبخت شام پہنچ چکے ہو، دمشق پہنچ چکے ہو، اور یزید نے اعلان کر دیا ہے، یزید نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، اب پورے ملک شام میں ڈھول اور تاشوں کو بجایا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین بن علی کی محبت میں ہم ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں حسین بن علی کی محبت میں کبھی کسی نے ڈھول اور تاشے نہیں بجوائے تھے۔ ہاں، امام پاک کی شہادت کی خوشی جب یزید تک پہنچی تھی اور سر امام پاک یزید تک پہنچنے والا تھا تو یزید نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، گلی اور کوچوں کو سجانے کے بعد ڈھول اور تاشوں کو بجایا جائے اور خوشیاں منائی جائیں۔ تو حسین کی شہادت کی خوشی میں یزید نے حکم دیا تھا تو یزیدیت نے ڈھول اور تاشے بجائے تھے۔ یزید کے کہنے پر اس کے ماننے والوں نے ڈھول اور تاشوں کو بجایا تھا۔ اب بتاؤ کہ ڈھول اور تاشے بجا کر تم یزیدیت میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہو یا امام پاک کی محفل کا اہتمام کر کر امام پاک کی اس قتل کی رات میں تم قرآن اور حدیث قرآن کی تلاوت کر کر ذکر و اذکار کر کر اپنے آپ کو حسینیت کی لسٹ میں شامل کروانا چاہتے ہو؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، ماغدہ ایم تو سلطان دو عالم مستی استوداریم تمعیا شہ جیلہ مدد، بحق خواجہ عثمان و ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بغیر کسی تاخیر کے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے شمس و قمر جن و بشر شجر و حجر کے مالک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور پڑھ لیا جائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج ہم اور آپ 10 روزہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ذکر شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے 10ویں شب میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم غلام حسین اور ہم سنیوں کے اس خلوص بھرے نذرانے کو قبول فرمائے اور تا دم حیات ہم سب کو ذکر امام پاک کی محفل پاک کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے ابھی شاعر اسلام حضرت العلام حضرت مولانا نور عالم صاحب قبلہ نوری شیعہ پوری سے بہت اچھے انداز میں نعت حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و منقبت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کر رہے تھے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں تو میں اپنے میٹر کو اور آغاز دوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رب کعبہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کر گئے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز اس سے غافل نہ جانے۔ جو لوگ ظلم کر گئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل نہ جانے۔ آج پوری دنیا عام طور سے اور پورے اہل عرب عراق و شام مصر و یمن حجاز خاص طور سے امام پاک کی شہادت کی اس تاریخ کو بڑے تسک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں اور امام پاک کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ آج ہی کی وہ تاریخ تھی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آل پیمبر دشت و جبل کربلا میں آپ تشریف فرما تھے اور عمر بن سعد ابن زیاد شمر زیزوشن جیسے لوگ 22,000 کا لشکر لے جا کر میدان کربلا میں جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی شعائیں پہلی طور پر اپنی سورج کی گود سے نکل کر زمین پر پڑتی ہیں کہ میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قیامت صغریٰ رونما ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی جنگ کے نقارے بجا دیے۔ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ جب آل پیمبر پر صبح سے لے کر تیر اور تلواروں کی بوچھاریں کی جا رہی تھی۔ کبھی حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹا جا رہا تھا تو کبھی حضرت قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، کبھی حضرت علی اکبر پر تیر اور تلوار توڑے جا رہے تھے تو کبھی عون و محمد کے حلق پر تلوار چلائی جا رہی تھی، کبھی مثل معصوم 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر چلائی جا رہی تھی تو کبھی امام عالی مقام کے جسم پاک پر تیر اور تلواروں کی بوچھاریں کی جا رہی تھی۔ الغرض صبح سے لے کر سورج ڈھلنے تک ان یزیدی بدبختوں نے یکے بعد دیگر تمام لوگوں کو شہید کر دیا اور محب اہل بیت اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ یکے بعد دیگر میدان کرب و بلا میں اپنی قربانی پیش کرتے رہے اور اسلام کی بقا فرماتے رہے، اسلام کی کیاریوں میں اپنے خون کو ڈال کر اسلام کی سیرابی کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آ چکا تھا کہ جب خیمہ پاک میں حسین بن علی کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان یزیدی بدبختوں نے بہت دردناک حالت کے ساتھ امام عالی مقام کو دشت و جبل کربلا میں شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب امام پاک شہید کر دیے گئے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آج پچھم میں مغرب میں جہاں سورج ڈوبتا ہے
تو سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر، ایک لالی باقی رہتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین نے قلم بند کیا ہے کہ جب امام پاک کو یزیدی بدبختوں نے شہید کر دیا تو ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ پچھم کی طرف سے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سے آسمان سے ایک سرخی نکلتی ہے، ایک سرخی پھوٹتی ہے، دیکھتے دیکھتے پورا آسمان سرخ ہو جایا کرتا ہے، اور آسمان دنیا سے خونوں کے قطرات کی برسات ہونے لگتی ہے۔ اگر درخت سے کوئی پتا ٹوٹتا تھا تو تازہ پانی کے بجائے خون ٹپکا کرتا تھا، اگر زمین سے کوئی کنکریاں اور پتھر اٹھایا کرتے تھے تو کنکریوں اور پتھروں کے نیچے سے تازہ خون نظر آیا کرتا تھا۔ کھلے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ گویا کہ امام پاک کی شہادت کے بعد مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول گئی تھی، زمین سسکیاں لے رہی تھی، فرشتگان الہی زار و قطار رو رہے تھے، سمندر میں مچھلیاں تیرنا بھول گئی تھی، چرندوں پرند چنگنا بھول گئے تھے، بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ پورا نظام دنیا رک چکا تھا اور پوری دنیا کا ذرہ ذرہ محو حیرت بن کر دشت و جبل کربلا کے اس ظلم و ستم کا نظارہ کر رہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام پاک کا شہید ہونا تھا، ابھی رات نہ ہوئی تھی، سورج غروب نہ ہوا تھا کہ آسمان کی پچھم کی طرف سے ایک تاریکی نکلتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے پورا دشت و جبل کربلا بلکہ پوری دنیا میں ایسی تاریکی پھیلتی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ کو نہیں محسوس کر پا رہا تھا۔ ایسے عالم میں تمام لوگ سہم گئے، یزیدیت تھرا اٹھی۔ اور دیکھو جب امام عالی مقام کو یزیدی بدبختوں نے شہید کر دیا تو ان کا دل نہ بھرا، ظلم و ستم کر کے ان کا دل تسکین تک نہ پہنچا، بلکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اب اپنے تمام مقتولین کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے، اور امام پاک کے جو 72 یا 82 لوگ شہید کیے گئے تھے ان کے لاشوں کو ایسے ہی میدان کارزار میں پڑا رہنے دیا، اور ظلم کی انتہائی اس طرح سے کر دی ابن زیاد نے کہ اس نے اپنے سپاہیوں سے اعلان کیا کہ گھوڑوں کو ایڑ لگا دو، اور حسین بن علی کے محبینوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالو۔ دشت و جبل کربلا نے اپنی نظروں سے دیکھا، کربلا کے ذرات دیکھ رہے تھے کہ جب امام علی مقام کی تمام مقتولین کی لاشوں پر، تمام شہداء کی لاشوں پر ان ابن زیاد کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حد تو یہ ہے کہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی مقدس شہزادیاں جس خیمے میں تھی، ابن زیاد نے حکم نافذ کیا کہ خیمے پاک میں آگ لگا دو اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کے سر سے چادر پاک کو چھین لو۔ ان یزیدی بدبختوں نے حضرت زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا، حضرت سکینہ، حضرت شہربانو اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کے سر سے چادر تطہیر کو چھین لیا تھا۔ حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک شب اسی طرح سے جس شب میں آج اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہی وہ شب تھی کہ امام عالی مقام کی مقدس شہزادیاں دشت و جبل کربلا میں 72 لاشوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ سر پہ دوپٹہ نہ تھا، سر پہ خیمے کا سایہ نہ تھا، اگر خیمے میں کوئی مرد نام پر موجود تھا تو بیمار زین العابدین کی ذات تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا چکی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب امام پاک کے سر پاک کو لے کر یہ یزیدی بدبخت شمر کی زوشن اور خولی بن یزید جیسے لوگ جب آگے بڑھے تو کس طرح سے امام عالی مقام کے سر پاک کو نیزے پر بلند رکھا۔ آؤ دیکھو جب یہ سر پاک لے کر ابن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں، کوفہ میں پہنچتے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام عالی مقام کے سر پاک کو ایک دشت میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے میرے آقا حسین کے سر پاک سے بے حرمتی کرتا ہے اور تمام کوفہ کے گلی اور بازاروں میں گشت کراتا ہے۔ پھر ابن زیاد نے اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ سر امام پاک کو اور کئی لشکریوں کے ساتھ امام عالی
مقام کے اس لٹے ہوئے قافلے کو یزید کے پاس دمشق کے لیے روانہ کرتا ہے۔ اور دیکھو امام علی مقام کا سر پاک ہے اور یہ لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں عورتیں، بچیاں اور بہنیں ہیں، اور حضرت زین العابدین ہیں۔ بغیر کجاوے اور زین کے یہ تمام لوگوں کو اونٹ اور گھوڑوں کے پشتوں پر بٹھا دیا گیا تھا اور دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ ابھی یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق نہیں پہنچا تھا، یزید تک نہیں پہنچا تھا کہ یزید کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ یزید کربلا سے لٹا ہوا قافلہ امام پاک کا آنے والا ہے، امام حسین کا سر پاک لے کر لوگ دمشق میں آنا چاہتے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ اور دیکھو یزید نے جب اتنا سنا تو اس نے اعلان کر دیا کہ دمشق کے گلیوں کو سجا دیا جائے، دمشق کی شاہراہوں کو سجا دیا جائے، دمشق کے بازاروں کو سجا دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ آج لوگ محرم میں ڈھول اور تاشے بجایا کرتے ہیں اور یہ پیغام دیا کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے شیدائی ہیں، ہم حسین بن علی کی محبت میں دم بھرنے والے ہیں۔ اے لوگوں آؤ دیکھو تم حسین بن علی کی ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم محرم کے ایام میں ڈھول اور تاشوں کو بجایا کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تمہارا بیٹا مر جائے، اور کیا تم ڈھول اور تاشے اپنے گھر پر بجانا پسند کرو گے؟ تمہاری عزتوں کو پامال کر دیا جائے تو کیا تم ڈھول اور تاشوں کو بجانا پسند کرو گے؟ تمہارے قبیلے اور قبیلے کو لوٹ لیا جائے تو ڈھول اور تاشوں کو بجانا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں پسند کرو گے۔ تو ذرا سوچو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے لال کو شہید کر دیا گیا ہو اور ان کے سر پاک کو لے کر یہ یزیدی بدبخت شام پہنچ چکے ہو، دمشق پہنچ چکے ہو، اور یزید نے اعلان کر دیا ہے، یزید نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں اب پورے ملک شام میں ڈھول اور تاشوں کو بجایا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین بن علی کی محبت میں ہم ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں حسین بن علی کی محبت میں کبھی کسی نے ڈھول اور تاشے نہیں بجوائے تھے۔ ہاں امام پاک کی شہادت کی خوشی جب یزید تک پہنچی تھی اور سر امام پاک یزید تک پہنچنے والا تھا تو یزید نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں گلی اور کوچوں کو سجانے کے بعد ڈھول اور تاشوں کو بجایا جائے اور خوشیاں منائی جائیں۔ تو حسین کی شہادت کی خوشی میں یزید نے حکم دیا تھا تو یزیدیت نے ڈھول اور تاشے بجائے تھے۔ یزید کے کہنے پر اس کے ماننے والوں نے ڈھول اور تاشوں کو بجایا تھا۔ اب بتاؤ کہ ڈھول اور تاشے بجا کر تم یزیدیت میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہتے ہو یا امام پاک کی محفل کا اہتمام کر کر امام پاک کی اس قتل کی رات میں تم قرآن اور حدیث قرآن کی تلاوت کر کر ذکر و اذکار کر کر اپنے آپ کو حسینیت کی لسٹ میں شامل کروانا چاہتے ہو؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جب امام پاک کا سر پاک دمشق میں لایا گیا تو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی یزید بدبخت ہے، یہی یزید بدبخت ہے، فاجر و فاسق انسان تھا کہ جب امام پاک کا سر پاک سب سے پہلے یزید نے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا اور اس نے مکر سے کام لیا، فرضی طور پر رونا اختیار کیا اور یہ کہنے لگا کہ اے لوگوں اگر میرا معاملہ حسین بن علی سے براہ راست ہوتا تو کبھی میں حسین بن علی کو شہید نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے میرے آقا حسین سے محبت فرمایا ہے۔ جب میرے آقا حسین کا سر پاک دمشق میں لایا جا رہا تھا اور میرے آقا حسین کی مقدس شہزادیاں گھوڑوں کے اونٹوں پر سوار تھیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی بازار میں داخل ہوا تو تمام لوگ سر پاک کو دیکھنے کے لیے امام پاک کے سر کے قریب آ جایا کرتے تھے اور سر پاک اس اسلام کی مقدس شہزادیوں کے قریب تھا جن کے سر پر دوپٹہ نہ تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک اصحاب رسول جن کو دنیا حضرت سعید بن مسیب کا نام، حضرت سہل کا نام دیتی ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ آپ شام میں تجارت کے غرض سے گئے تھے، تجارت سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دمشق کی بازاروں کو سجایا گیا ہے، ڈھول اور تاشے کے نقارے بجائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے سروں کو نیزے پر بلند کر کے لایا جا رہا ہے، کچھ خاتونوں کو بغیر پردہ کے اونٹ اور گھوڑوں کے پشتوں پر بٹھا کر گھمایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل قریب آتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں
حضرت سہل نے جب سر پاک کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئی، اس لیے کہ حضرت سہل نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی کے جب چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس چہرے کو اس طرح سے دیکھا کہ مجھے سرکار کا چہرہ یاد آنے لگا۔ امام پاک کا چہرہ نبی کے چہرے سے اتنی مشابہت رکھتا تھا کہ جو کوئی امام پاک کو دیکھتا تھا تو اسے سرکار کا چہرہ یاد آیا جایا کرتا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ حسین بن علی ہے کہ جب مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں کسی کو میرے آقا کی یادیں ستایا کرتی تھی، میرے آقا کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد تو لوگ آتے تھے امام پاک کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کے دل کو قرار آ جایا کرتا تھا۔ یہی وہ صحابی رسول ہے حضرت سہل کی ذات بابرکات ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے بازار میں حضرت سہل آئے اور آنے کے بعد اس مقدس اسلام کی شہزادیوں کے قریب پہنچے، اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت سکینہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سہل میرے قریب آئے تو حضرت سہل نے پوچھا اے لوگو تم بتاؤ کون ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ یہ میں حسین بن علی کی لڑکی ہوں اور یہ میرے بابا جان حسین کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت سہل تڑپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا اے میرے اسلام کی مقدس شہزادی، اے حسین بن علی کی شہزادی، بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت سکینہ رو پڑی، آنکھیں نم تھی۔ امام پاک کا سر پاک جو حضرت سکینہ کے قریب تھا اور تمام لوگ اس اسلام کی مقدس شہزادیوں کے قریب آتے جاتے تھے۔ حضرت سکینہ نے حضرت سہل سے کہا اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو سنو، میرے بابا جان کے سر کو مجھ سے دور کر دو تاکہ یزیدی بدبخت میرے قریب نہ آئے۔ میرے بابا جان کے سر کو دیکھنے کے لیے یہ میرے قریب آتے ہیں، سر کے قریب آتے ہیں تو سر پاک ہم اسلام کے خاتونوں کے قریب آئے۔ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو اور مدد کر سکتے ہو تو میرے بابا جان کے سر کو مجھ سے دور کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت سہل نے 400 درہم دیا اور دینے کے بعد امام علی مقام کے سر پاک کو آگے کروا دیا۔ آؤ دیکھو یہ اسلام کا لٹا ہوا قافلہ تھا، یہ میرے آقا کے خاندان کا لٹا ہوا قافلہ تھا جو کربلا سے چل کر کوفہ اور کوفہ سے چل کر دمشق آ رہا تھا۔ جب یزید کے پاس میرے آقا کا سر پہنچا تو راوی بیان کرتے ہیں یزید نے مکر سے کام لیا، لیکن بعد میں یہ اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور بلانے کے بعد امام علی مقام کے سر کو ایک دشت میں رکھ کر یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید نے میرے آقا حسین کے سر پاک متی کا لبھائے مبارکہ پر مارتا اور یزیدیں پہنچاتا رہتا۔ ایک تابعی وہاں پر موجود تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے بیان کیا جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یزید بدبخت ایسا تو مت کر، لیکن بعد اس نے پھر اس صحابی رسول کی شان میں گستاخیاں کی اور بعد میں ان کو بھی قتل کروا دیا، شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں پھر یزید نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ہوئے کہا کہ کل جمعہ کی نماز میں سب لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں، اور امام زین العابدین کو مکر کے ساتھ اس چیز کا مکر کیا کہ ہم اپنے پلے کو جھاڑ لیں اور اپنے دامن سے اس داغ کو چھپا لیں کہ میں امام حسین کا قاتل نہیں ہوں، میں نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ آؤ دیکھو یزید بدبخت ہے جو اس نے مکر سے کام لیا اور پھر اس نے امام حسین حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ میں اگر ہوتا تو کبھی ایسا ہونے نہ دیتا، یہاں تک کہ جامع مسجد میں جب حضرت زین العابدین کو کھڑا کیا گیا خطبہ دینے کے لیے تو امام زین العابدین نے ایسا خطبہ دیا کہ تمام لوگ مسجد کے تمام لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یزید تھرا اٹھا، پھر اس نے اذان کہلوا دی۔ اور دیکھو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ چند دن تک جب ملک شام میں رہا، یزید کے پاس رہا، تو پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا۔ کون نعمان بن بشیر؟ وہی نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے۔ جس وقت میرے آقا حضرت امام مسلم کوفہ میں آئے تھے تو نعمان بن بشیر نے حضرت امام مسلم کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے تھے اور رحم دلی سے آپ نے کام لیا تھا، جن کو معزول کرنے کے بعد ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا۔ یہی نعمان بن بشیر ہیں جن کو یزید بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے تم محب اہل بیت ہو، تمہارے سینے میں اہل بیت کی محبت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں تم اس لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ المنورہ تک لے کر
جاؤ، ان کے نانا جان کے شہر تک لے جاؤ، ان کے گھر تک لے جاؤ. آؤ دیکھو جب کربلا میں تھے تو حضرت امام زین العابدین صبر و تحمل کے پیکر بنے رہے. جب آپ کربلا سے چل کر کوفہ آئے تب بھی آپ اپنے سے اپنے آپ کو صبر و تحمل اپنے آپ کو آپ صبر میں رکھے. اور جب کوفہ سے آپ دمشق آئے تب بھی صبر و تحمل کے پیکر بنے رہے. لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے گھر سے یزید کے شہر سے نکلنے لگا، حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں یہ لٹا ہوا قافلہ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کو اور سر امام پاک کو یزید نے دے دیا کہ سر پاک کو بھی لے کر جاؤ. اور امام زین العابدین سے اس نے مکر کے طور پر کہا کہ اگر تمہیں مدینہ سے کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے خط لکھتے رہنا. آپ ذرا دیکھیں یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ المنورہ کی طرف بڑھا تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ ابھی یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں نہیں پہنچا تھا کہ مدینے میں اس چیز کی تشہیر ہو چکی تھی کہ ان یزیدی بدبختوں نے حسین بن علی کو شہید کر دیا ہے، حسین بن علی کو قتل کر دیا ہے. آؤ دیکھو اب ہر ماں مدینہ میں رو رہی تھی، ہر باپ مدینہ میں رو رہا تھا، ہر بچہ مدینہ میں رو رہا تھا. بلکہ کھلے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مدینہ کے ذرات رو رہے تھے، مدینہ کی در و دیواریں رو رہی تھی، مدینہ کے چرند و پرند رو رہے تھے. اے لوگوں مجھے کہنے دیا جائے کہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رو رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ حضرت علی تڑپ رہے تھے. بلکہ کھلے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین و بے قرار تھے. آپ ذرا دیکھیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق سے چل کر شام سے چل کر مدینہ المنورہ پہنچنے والا تھا، ابھی مدینہ کی سرحدیں آنے والی تھی، جب تک امام زین العابدین صبر و تحمل کے پیکر بنے رہے. لیکن راوی بیان کرتے ہیں جیسے ہی مدینہ کی سرحد میں یہ لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا، جیسے ہی میرے آقا حضرت زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا پڑتا ہے، امام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار پاک نظر آتی ہے تو حضرت زین العابدین کے صبر و تحمل جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. صبر کے پہاڑ کو حضرت امام زین العابدین کے دل میں جو صبر کا پہاڑ تھا وہ ٹوٹ گیا. حضرت زین العابدین اور بھرنے کے بعد اپنے خاندان اپنے بابا کی یادیں تازہ کر کر اپنے نانا جان کے تربت پاک سے لپٹ گئے. وہ کیسی ساعت رہی ہوگی، وہ کیسا سما رہا ہوگا کہ جب حضرت زین العابدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربت پاک سے لپٹ کر آنکھوں دیکھی کربلا کا حال بیان کر رہے تھے. حضرت امام زین العابدین نے مصطفیٰ جان رحمت کے تربت پاک سے لپٹ کر حضرت علی اصغر کا وہ حلق میں تیر کا چبھنا بیان کیا ہوگا، حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کے کٹنے کو بیان کیا ہوگا، حضرت قاسم کی لٹتی جوانی کو بیان کیا ہوگا، حضرت علی اکبر کے تیر اور تلواروں کے کھانے کو بیان کیا ہوگا. حد تو یہ ہے حضرت امام زین العابدین نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے منظر کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیان کیا ہوگا. پورے مدینہ المنورہ میں مدینہ المنورہ میں ایک سما برپا ہو جاتا ہے، ہر کوئی سارے قطار رونے لگتا ہے. آپ کو میں بتاؤں حضرت امام زین العابدین جب سے کربلا تک آئے آپ آخری وقت تک کبھی آپ کو کوئی مسکراتا ہوا نہ دیکھا، آپ نے کبھی نہیں مسکرایا. یہ حضرت امام زین العابدین کی ذات ببرکات ہے. پھر امام پاک کے سر پاک کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد حضرت طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے پہلوؤں میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے. اے لوگوں آؤ دیکھو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب یہ لوگ مدینہ وقت نے اپنی ہاتھوں پر سب کو مجبور کیا بیعت کرنے کے لیے، یہ یزید بدبخت ہے تمام لوگوں سے زبردستی اس نے بیعت کرا دیا اور جو لوگ جس انداز میں ملے اس سے بیعت کراتا چلا گیا. یہاں تک کہ راوی بیان کر سے بیعت کراتا چلا گیا، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی یزید کا دل نہ بھرا، ابھی یزید کا دل نہ مانا. اس نے مسلم بن عقبہ کے ساتھ 20,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں اس نے ان لشکریوں سے کہا کہ جاؤ تم اہل مدینہ پر حملہ آور ہو جاؤ، جاؤ تم اہل مدینہ سے میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ اور جو میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اسے تم قتل کر دو. اے لوگوں آؤ دیکھو کہ شہر پاک کے امن و شانتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. جس شہر کے وقار کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے علماء جب جاتے
کرتے ہیں تو وہاں پر کلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ علامہ جامی جیسے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ علامہ جامی جیسے لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں، علامہ سعدی کو دیکھیں، طلحہ و زبیر کو دیکھیں، صدیق و عمر کو دیکھیں، جس مدینہ کے پاک جس مدینہ کے آب و ہوا کے بارے میں کچھ الگ ہی کہا گیا ہے، اس مدینہ پر چڑھائی کے لیے یزید بدبخت نے 20,000 کا لشکر متعین کر مسلم بن عقبہ کی قیادت پہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم مدینہ پر چڑھائی کر دو۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی شریف کی پاک چیز مسجد نبوی شریف کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں مسلم بن عقبہ کا لشکر جب 22,000 کا لشکر مدینہ المنورہ پر آیا تو اس نے اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر و محراب کی بے حرمتی کرتا ہے، میرے آقا کے مسجد نبوی شریف کی اس قدر بے حرمتی کرتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اسی بدبخت نے اونٹ اور گھوڑوں کو لا کر بدھوا دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی۔ یہی نہیں بلکہ مسجد پورے مدینہ المنورہ میں تمام لوگوں کو جبرن قتل کیا جاتا اور سب کو یزیدی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ مکہ مدینہ المنورہ کی تمام لوگوں پر اسی طرح سے یہ اذیتیں ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ اس مقدس شہر کے تمام عورتوں کو ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا، اپنے تحویل میں کر لیا تھا اور تمام لوگوں کو اپنے اوپر جائز کر لیا تھا۔ یہی مسلم بن عقبہ کے لشکری ہیں۔ جب مدینہ المنورہ کی بے حرمتی سے ان کا دل نہیں بھرتا ہے تو پھر یہ قافلہ، پھر یہ لشکری لوگ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ لوگ مدینہ میں یلغار مچا رہے تھے تو ایک عورت آئی تھی جس کے بیٹے کو مسلم بن عقبہ کے لشکریوں نے پکڑ لیا تھا۔ اس نے آ کر عریضہ کیا تھا، عرض کیا تھا کہ اے لوگوں میرے بچوں کو چھوڑ دو، تو اس کے لشکریوں نے اس عورت کے سامنے اس کے بچے کو سر کو تن سے جدا کر دیا تھا اور ماں کے آغوش میں ایک بچے کے سر کو دے دیا تھا کہ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی ہے، بچے کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ تو اس عورت نے قسم کھایا تھا کہ اے رب کعبہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں مسلم بن عقبہ کو زندہ جلا دوں گی یا مردہ جلا دوں گی۔ اس نے جلانے کی قسم کھائی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر یہ 20,000 کا لشکر مدینہ المنورہ میں یرغال مچانے کے بعد، قتل و غارت خری مچانے کے بعد جب اس کا دل نہ بھرا تو یہ لوگ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور جب مکہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک جگہ پر جا کر قیام کرتے ہیں، ایک پہاڑ کے قریب قیام کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر مسلم بن عقبہ کو فالج لگ جایا کرتا ہے اور پھر اسی مرض میں وہ مر جایا کرتا ہے۔ اس کا مرنا تھا اس عورت کو پتہ چلتا ہے، اس کے محبین نے وہاں پر ایک قبر کھودی اور مسلم بن عقبہ کو وہیں پر دفن کر دیا، وہیں پر گڑھے کے حوالے کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب اس عورت کو پتا چلا کہ مسلم بن عقبہ مر چکا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہو چکا ہے، تو یہ عورت آتی ہے اور اپنے قبیلے سے چند لوگوں کو لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد اس کے قبر پر پہنچتی ہے اور کہتی ہے لوگوں میں نے قسم کھائی تھی کہ مسلم بن عقبہ کو میں جلاؤں گی، اس کے قبر کو کھودو اور اس کے لاش کو نکالو، میں اسے جلانا چاہتی ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ آنے والوں لوگوں نے سرہانے سے اس کے قبر کو کھودنا شروع کیا اور دیکھو جن لوگوں نے حسین بن علی سے لڑنے کے لیے دشت و جبل کربلا میں حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہے اور دردناک عذاب میں ملوث کیا ہے۔ آؤ دیکھو یہ عورت بیان کرتی ہے کہ جن میرے چاہنے والے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، میرے ساتھ آنے والے لوگوں نے مسلم بن عقبہ کی قبر کو سر کی طرف سے کھودا تو کیا دیکھتے ہیں، تختہ ہٹانا تھا کہ ایک اژدہا ہے جو مسلم بن عقبہ کے ناک اور منہ کو پکڑ کر چوس رہا ہے، اذیتیں پہنچا رہا ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا تو کہا اے عورت دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اب تو یہاں سے ہٹ جا۔ لیکن اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں ضرور اس کو جلاؤں گی، اس کے پیر کی طرف سے اس کی قبر کو کھودا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر مسلم بن عقبہ کی قبر کو پیر کی طرف سے کھودا گیا۔ جب پیر کی طرف کھودا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک دوسرا اژدہا ہے جو اس کے پیر میں لپٹ کر پیر سے اذیتیں
اذیتیں پہنچا رہا ہے. لوگوں نے کہا یہ دیکھ یہاں پر بھی اسلحہ ہے, اب تو یہاں سے ہٹ جا. لیکن اس عورت نے کہا نہیں, میں نے قسم کھائی ہے, ضرور میں اپنی قسم کو پورا کروں گی. راوی بیان کرتے ہیں وہ عورت گئی اور جانے کے بعد وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے رب کعبہ تیری رضا کے لیے میں نے قسم کھائی تھی, اے رب کعبہ تو مجھے اپنی قسم پورا کرنے کی مہلت دے دے. اتنی دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلحوں کو وہاں سے ہٹا دیا. رب کی قدرت سے وہ سانپ وہاں سے ہٹ گئے. سانپ کا ہٹنا تھا, لوگوں نے مسلم بن عقبہ کی لاش کو اس کے قبر سے نکالا, عورت نے اس کی لاش کو جلا دیا. آپ دیکھیں جب مسلم بن عقبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو پھر ان لشکریوں کا سردار حسین بن نمیر نامی شخص ہوتا ہے. ان لشکریوں کی قیادت حسین بن نمیر کرنے لگتا ہے. پھر اس کی قیادت میں تمام لوگ مکہ المکرمہ میں پہنچے. وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر لوگوں نے اپنی بیعت کو کر لیا تھا. مکہ پہنچنا ہی تھا کہ یہ تمام یزیدی بدبخت مکہ المکرمہ میں پہنچ کر آپ دیکھیں کہ آپ کے اس اسٹیج کے عظیم خطیب حضرت مولانا امجد علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد حضرت کا پرمغز بیان ہوگا. حضرت تشریف لاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا حسین بن نمیر کی قیادت میں جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ پر پہنچا تو مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد ان یزیدی بدبختوں نے, ان لوگوں نے مکہ المکرمہ میں اس طرح سے بے حرمتی کرنا شروع کیا کہ تمام لوگوں کو پکڑ کر یہ قتل کرواتے جاتے. تقریباً 700 صحابہ کرام کو, 700 ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے میرے آقا کو اپنی آنکھوں کی پیشانی سے دیکھا تھا, اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا تھا, 700 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اور تابعی اور صحابی ملا کر تقریباً 4000 لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. حد تو یہ ہے خانہ کعبہ پر منجنیق کے ذریعے آگ پھینکنے لگے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب منی کی وادی میں حضرت ابراہیم آپ کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے تو جو جنت سے دمبا آیا تھا اس دمبے کی سینگ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا تھا. یہی وہ یزیدی بدبخت ہے کہ جب آگ برسانے لگے تو پھر خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی, خانہ کعبہ کی چھت چھوٹ گئی, دیواریں ریزہ ہو گئی, یہاں تک کہ وہ سینگ جو تبرک کے طور پر خانہ کعبہ میں رکھی گئی تھی وہ سینگ بھی جل گئی. اسی طرح سے یہ لوگ آتش زنی کرتے رہے اور مکہ المکرمہ میں اس طرح سے مکہ کی بے حرمتی کرتے رہے, جہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ 4 سال کے بعد یزید بدبخت دمشق میں مر گیا. جب یزید مر گیا دمشق میں اس کا مر گیا تو اس کے مرنے کی خبر حضرت زبیر تک مکہ المکرمہ میں پہنچی. مکہ میں پہنچنا تھا, حضرت زبیر نے یزیدیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لوگوں تمہارے امیر کا انتقال ہو گیا, یزید مر گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے سوچا شاید یہ جھوٹ کہتے ہیں, لیکن بعد میں ایک شخص کی رپورٹ کے بعد حسین بن نمیر کو پتا چلتا ہے کہ یزید مر گیا ہے. پھر ان کے لشکریوں کے دم کم ہو گئے, ان کے حوصلے پست ہو گئے, ان کے قدم اکھڑنے لگے. ادھر عبداللہ ابن زبیر کے سپاہیوں میں ایک حوصلہ آیا اور سب لوگوں نے مکے کی فتح کر لی اور ان لوگوں کو یہاں سے اکھاڑ پھینکا. آپ کو میں بتاؤں یزید کے مر جانے کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوتا. ان کے بعد معاویہ بن یزید تخت نشین ہوتا ہے. معاویہ بن یزید ایسا شخص ہے کہ تقریباً 4 مہینے تک وہ تخت شاہی پر رہا, لیکن کوئی کام اس نے انجام نہ دیا, کوئی کام نہ کیا. 4 مہینے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے, اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے مرنے, ان کے انتقال کے یزید معاویہ بن یزید کے اس دنیا سے جانے کے بعد, جانے سے پہلے لوگوں نے کہا کسی کو تو اپنا نائب بنا دے. تو شخص نے کہا کہ مجھے اس سلطنت میں حلاوت نہیں ملی, میں کس کو اس جنجال میں پھنسا دوں. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ یزید کے مرنے کے بعد عراق و شام, عراق اور یمن اور خراساں کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں, اور شام و مصر کے لوگ
یزید کے بیٹے کے مرنے کے بعد، حضرت معاویہ بن یزید کے مرنے کے بعد تمام لوگوں نے عبد الملک کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، عبد الملک کے زمانے میں ایک شخص نکلا تھا جسے دنیا مختار کے نام سے جانتا ہے۔ یہی مختار ہے کہ جس نے چن چن کر تمام غدار حسین سے بدلہ لیا۔ جتنے لوگ کربلا میں گئے تھے سب کو بلا بلا کر اپنے کوتوالوں اور سپاہیوں کے ذریعے تلاش کر سب کو پکڑواتا رہا، بدلے لیتا رہا۔ وقت کافی ہو چکا ہے ورنہ میں بتاتا کہ خولی کا دردناک انجام کیسے ہوا، شمر دی زوشن کو کیسے مارا گیا اور بدبخت مروان کو کیسے مارا گیا۔ اور وہ شخص جو ابن زیاد کربلا میں گیا تھا، جو ابن زیاد کے کہنے پر لوگ کربلا میں امام پاک کو شہید کیے تھے، اور وہ ابن زیاد جو امام علی مقام کی سر پاک پر چھڑی لگاتا تھا، مختار نے کیسے اس کو انجام تک پہنچایا اور کیسے واصل جہنم کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، جیسے دنیا آج حسین بن علی کا نام لیتی ہے، ایسے ہی دنیا آج مختار کا نام لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ مختار نے بھی دعوے نبوت کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں رسوا کیا۔ اگر زندگی رہی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے میں اور تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، پورا معبد کربلا بیان کر دوں گا کہ کس طرح سے ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب